فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْد، أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فجر کی اذان۔ الصلاۃ خیر من النوم، رات کے گہرے سکوت کو توڑتی فجر کی دل فریب اذان۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد و نسائی۔ یہ زائد جملہ صرف فجر کی اذان میں بولا جاتا ہے، جبکہ دوسری اذانوں میں نہیں بولا جاتا۔ فجر کی نماز الصبح کی نماز ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جس میں لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ اس وقت کا جاگنا انسان کے نفس پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ شیطان تھپکیاں دے دے کر سلاتا رہتا ہے۔ یوں تو سب نمازوں کو اول وقت میں اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ عشاء اور فجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا کیونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر انسانوں سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا آدھی رات کی عبادت سے بہتر ہے، اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو عشاء اور فجر کی نماز میں نہ پاتے تھے تو اس کی طرف سے گمان بد کر لیتے تھے کہ وہ شخص پورا مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ زرقانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء اور نماز فجر ادا کرنا منافقوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر انہیں ان کے ثواب کا علم ہوتا تو ان اوقات میں گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹتے ہوئے آتے۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معلوم ہوتا لوگوں کو جو کچھ اذان دینے میں اور صف اول میں ثواب ہے، پھر نہ پا سکتے ان کو بغیر کرہ ڈالے، یعنی اس ثواب کو کرہ ڈال کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور اگر وہ جانتے کہ جو کچھ نماز کو اول وقت پڑھنے میں ثواب ہے، البتہ جلدی کرتے اس کی طرف، یعنی وقت سے پہلے بھاگتے سویرے سویرے، اور اگر معلوم ہوتا جو کچھ ثواب ہے عشاء اور صبح کی نماز با جماعت سے پڑھنے کا، البتہ آتے جماعت میں گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تکبیر ہو نماز کی تو نہ دوڑتے ہوئے آؤ بلکہ آؤ اطمینان اور سہولت سے، تو جتنی نماز تم کو ملے پڑھ لو، اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو، کیونکہ جب کوئی تم میں سے قصد کرتا ہے نماز کا تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز کو جانا گویا نماز پڑھنا ہے، تو جیسے نماز پڑھنے میں اطمینان اور سہولت چاہیے، ویسا ہی نماز کی طرف چلنے میں چاہیے۔ بے شک اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، لیکن جذبے اور عقیدت کی صداقت شرط ہے۔ سچے دل سے عمل کرنے والوں کی محنت کو وہ پاک پروردگار کبھی رائیگاں نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایک بار دیکھ لیں کہ کیا ہمیں بھی الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب یاد ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کے فرض کو تو اہمیت دیتے ہی تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب مؤذن صبح کی اذان دے کر اعتکاف کرتا یعنی بیٹھ جاتا اور صبح نمودار ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تکبیر ہونے سے پہلے 2 ہلکی پھلکی رکعت فجر کی سنت پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اذان اور تکبیر کے بیچ میں 2 ہلکی پھلکی رکعت سنت پڑھا کرتے۔ اذان کا جواب دینے کی فضیلت: مؤذن اذان دے تو اذان کے کلمات کو سننے والا دہراتا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو دل سے دہرائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کے کلمات تو ہو بہو وہی کہے جائیں گے، صرف حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا، اور صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں بھی یہی الفاظ دہرائے جائیں گے، جبکہ ایک اور جگہ ذکر ہے کہ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کہے، جبکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پورے یقین سے اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نسائی۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہنا مسنون ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال والصلاة خیر من النوم رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان میں مؤذن کا حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھلائی۔ اذان میں آواز بلند ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سمع انصاری، مازنی عبداللہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ان سے ابو سعید خدری نے کہا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، تو میری ایک نصیحت کو یاد رکھو کہ جب تم اپنی بکریوں کے گلہ میں یا اپنے جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو اذان دیتے وقت اپنی آواز کو جو کوئی جن یا انس یا کوئی اور سنے گا تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ اذان کی آواز سے خون ریزی کا رکنا۔ قطبیہ اسماعیل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہ کر کسی قوم پر جہاد کرتے تو صبح ہوئے تک ہم کو لوٹنے کا حکم نہ دیتے، صبح کی راہ دیکھتے، اگر ان میں اذان کی آواز سنتے تو ان پر ہاتھ نہ ڈالتے، اور جو اذان کی آواز نہ آتی تو ان پر حملہ کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم خیبر کی طرف روانہ ہوئے، رات کو وہاں پہنچے، جب صبح ہوئی اور اذان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی تو سوار ہوئے، اور میں بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھا۔ میرا پاؤں چلتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے چھو جاتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خیبر والے یہودی اپنی ٹوکریاں اور کدالیں لے کر نکلے تھے، ان کو کچھ خبر ہی نہ تھی۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، قسم اللہ کی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج سمیت آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیبر خراب ویران ہوا۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر آئیں تو جو لوگ ڈرائے گئے ان کی صبح بری ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور مارے خوف کے وہ گوز مارتا جاتا ہے اور اس حد تک بھاگتا چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ کہتا ہے کہ فلاں بات کر، فلاں بات کر، تو وہ تمام باتیں جو اس کو یاد نہیں تھیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اسے ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عشاء اور فجر ادا کرنا منافقوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر انہیں ان کے ثواب کا علم ہوتا تو ان اوقات میں گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی آتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان، نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے احمد، دارمی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے کیونکہ اجسام یعنی تمام جسم کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ ہمارے قلب میں نور بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔